نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے اعمال، کسی نے صدقات کیے ہیں، کسی نے تلاوتیں کی ہیں، کسی نے قیام اللیل کیا ہے، کسی نے روزے رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے کئی لوگوں نے تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی محبتیں اور عبادت کے طور طریقے وہ بجا لائے ہیں۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو قرآن بھی رمضان مبارک کے مہینے میں اترا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی عظیم رات کے اندر اترا ہے۔ اور اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو تم تلاش کرو ان آخری 10 راتوں کے اندر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ وہ آخری ان 10 راتوں کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ قرآن جس کو اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اور جبریل امین کے ذریعے سے اتارا ہے، اور آپ کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے اس قرآن کریم کو اتارنے والا، لانے والا، اللہ رب العزت نے اس کو جبریل امین کا لقب دیا ہے، یعنی وہ جبریل جو امین ہے، اس نے اس امانت کے اندر ذرہ برابر خیانت نہیں کی ہے۔ یہ قرآن امانت کے انداز میں میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرماتے ہیں رسول امین، کہ یہ رسول بھی امانت دار رسول ہے، جبریل بھی امانت دار، اور اس کے بعد جس رسول پر یہ قرآن اترا ہے وہ قرآن بھی اور وہ رسول بھی امانت دار ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے میرے بھائی
اس قرآن کو بیان کرنے والے، اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کو آگے پھیلانے والے، اس قرآن پر عمل کرنے والے، اس قرآن کو دنیا میں پھیلانے والے، ان علماء کرام کو، ان مسلمانوں کو، ان سننے والوں کو، ان عمل کرنے والوں کو بھی اسی طریقے سے امانت دار ہونا چاہیے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے اتارا ہے، رسول امین کے قلب اطہر پر اتارا ہے، اسی طریقے سے آگے اس کو پھیلانے والے ائمہ کرام، علماء عظام، اور اسی طریقے سے ہماری عوام الناس کو بھی پھر اسی طریقے سے امین ہونا چاہیے، امانت کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے امانت بنا کر کے ہم نے ان پیش کیا زمینوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان آسمان، یہ جو اتنا بڑا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہ جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، اس زمین نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور میرے بھائی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، کئی پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے سر کو بالکل پیچھے لے جانا پڑتا ہے۔ میرے بھائی ان پہاڑوں نے، یہ جتنے مضبوط پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں نے بھی اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر لے لیا۔ میرے بھائی ہم نے اگر اس قرآن کریم کی امانت کو لیا ہے تو آج ہمیں اس کے اندر خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی خیانت کیا ہے؟ اس کا خیال نہ کرنا، اس کو نہ پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو میرے بھائی امانت کے اندر خیانت آتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ خیانت ہی خیانت ہو رہی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کے خلاف کرتے ہیں، لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کے خلاف ان کی زندگیاں بسر ہو رہی ہے۔ قرآن سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، آج علم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن پھر بھی ہمارے گھروں کے اندر جہالت ہے، پھر بھی ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، پھر بھی ہمارے ایک انسان کے اپنے جسم کے اندر جہالت ہی جہالت ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس امانت کا پاس نہیں کیا ہے جس امانت کو ہم نے قبول کیا تھا۔ میرے بھائی اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس امانت کے اندر اگر خیانت ہوتی ہے تو یہ خیانت میری دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، کسی غریب کسی امیر کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ خیانت ہے جو میں اپنے رب العالمین کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی رب العالمین کے ساتھ کتنی خیانت کر رہا ہوں، ذرا یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ یہ قرآن پتہ ہے کیا ہے؟ یہ قرآن عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں یہ قرآن ہے، اور عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں جناب یہ کلام اللہ ہے، لیکن یہ میرے بھائی کلام اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ کے بول ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بول بولے ہیں، اللہ نے یہ باتیں کی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی یہ کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے اور آپ کے پاس جو اللہ نے بول کے ہمیں دی ہے، جو اللہ نے باتیں کر کے ہمیں دی ہے، جو اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بات کر کے بتائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس انداز میں تعلق رکھنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لہذا اس اللہ کی صفت کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو پھر یہ خیانت بہت بڑی خیانت ہے۔
اور جب یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی باتیں ہیں، تو پھر اس کے ثمرات بھی بڑے ہیں، اس کے اندر خیر بھی بڑی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلی آیت جو قرآن سورۃ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، اس کے اندر سب کچھ یقین ہے، سب کچھ سچ ہے، سب کچھ حق ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کلام کے اندر سب کچھ اللہ نے حق بیان کر دیا ہے، لہذا یہ کلام پھر اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، ہدایت انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت انسان کو سعادت کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت ہی انسان کو بادشاہت عطا کرتی ہے، ہدایت ہی انسان کو عزت دیتی ہے، ہدایت انسان کو مقام دیتی ہے، مرتبہ دیتی ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ ہدایت ہے جو اس قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ رب العزت کا یہ قرآن یہ ہدایت ہے، لیکن کوئی آئے، کوئی پڑھے، کوئی لے، کوئی سمجھے، کوئی کوشش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ پوچھتے ہیں کوئی ہے سمجھنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العزت نے سورۃ قمر کے اندر اس آیت کو بار بار لے کر کے آئے ہیں، چند آیتوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے، چند آیتوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ اللہ رب العزت نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن کے اندر سوچتے اور سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کو ترجمے سے، قرآن کو معانی کے سمجھنے سے، قرآن کو سمجھ کر کے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آج دنیا میں ہمارے بچے اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں جو ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اور میرے بھائی دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے یہ میرے بھائی اللہ رب العزت کی کلام ہے اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈگری ہے۔ میرے بھائی اس کتاب کو حفظ کرنا چاہیے، اس کتاب کو سمجھنا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کتاب کے مطابق ہمارے گھروں کی زندگیاں بن جائیں۔ ایک انسان چل رہا ہو تو پتہ چلے یہ شخص وہ ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ بازار وہ بازار ہے جہاں پر قرآن پر عمل ہوتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں قرآن پر عمل ہوتا ہے، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ مراکز، یہ وہ ہیں جن کے اندر قرآن پر عمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن جب سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اس پر عمل کر سکیں گے، اگر سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے تو اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں کچھ آگے بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں رحمت لے لوں تو رحمت میرے بھائی میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے رحمت کہا ہے، یہ قرآن میرے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے، ہماری مارکیٹوں میں موجود ہے، ہماری مسجدوں کے اندر موجود ہے، ہماری دکانوں پہ موجود ہے، ہر جگہ پر یہ قرآن موجود ہے۔ اس کو لینے کی ضرورت ہے، لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھنے لگ جائیں، ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں۔ یہ قرآن کریم ہم اسی طریقے سے لے سکتے ہیں جب ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں، جب اس کے مطابق ہماری زندگیاں گزرنے لگ جائیں، جب اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہونے لگ جائیں، جب ہماری پنچایتیں بیٹھیں تو وہ یہ نہ کہیں ہمارے وڈیروں نے ایسے کیا تھا، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے، وہ کہیں قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث رسول یہ ہے۔ میرے بھائی ہمارے گھروں کی پنچایتیں بیٹھیں تو وہاں پر بھی یہی بات ہو کہ میرے بھائی کہا جائے ایک عالم دین کو لے کر کے آؤ اور عالم
عالم دین بتائے کہ قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، میرے بھائی ہمارے فیصلے وہ گھروں کے فیصلے ہیں، ہمارے بازاروں کے فیصلے ہیں، ہماری مارکیٹ کے فیصلے ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں، ان کے اندر فیصلے ہونے لگے تو فیصلے رب کے قرآن سے ہونے لگے۔ یہ پھر رحمت قرآن ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب اس کے مطابق فیصلے ہوں گے تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے ہمارے وڈیروں نے ایسے کیا تھا، ہمارے بڑے نے ایسے کیا تھا، ہمارے خاندان میں ایسے چلتا ہے، پھر ان فیصلوں کے بعد پھر مسائل بنتے ہی بنتے رہیں گے۔ پھر وہ فیصلے ایک دفعہ نہیں، پھر وہ فیصلے کئی دفعہ کرنے پڑیں گے۔ میرے بھائی اگر رب کے قرآن کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا تو پھر میرے بھائی وہ فیصلہ مستقل بھی ہوگا، اس فیصلے پر رب کی رحمت بھی برسے گی، اور وہ فیصلہ آگے کسی نتیجے پر بھی پہنچے گا، اور اس سے انسان کو کامیابیاں اور کامرانیاں اور امن و سکون بھی نصیب ہوگا۔ اور بات کر رہا تھا کہ قرآن اللہ رب العزت نے کہا یہ شفا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ یہ شفا، اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے جو دلوں کے اندر ہے، یعنی دل کے اندر جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی شفا یہ قرآن ہے۔ آج ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کی بیماری ہے، اس کے علاوہ کئی دل کی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریوں کی شفا قرآن ہے۔ اور میرے بھائی اس دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، ان تمام کا علاج، ان تمام کے لیے شفا یہ قرآن کریم ہے۔ آئیں پڑھیں تو صحیح، سینے سے تو لگائیں، اس کو سمجھے تو صحیح۔ میرے بھائی میرے دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، جن بیماریوں نے مجھے آج بیمار کر رکھا ہے۔ یہ جو آج ہم شوگر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آج ہم بلڈ پریشر دیکھ رہے ہیں، یہ جو آج ہم سانس کی بیماری دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی یہ در حقیقت بیماریاں نہیں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر حسد اور کینے کی طور پر ہماری غلط خواہشات ہیں، جو ہماری بے جا خواہشات ہیں، یہ جو ہماری نفس ہے، اس نے جو ہمارے اندر بہت سارے لالچ پال رکھے ہیں، ان لالچوں اور اس طرح کے حسد و کینہ اور اس طرح کی دیگر بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں در حقیقت ہمارے خون میں اثر کرتی ہیں، ہمارے جسم پہ اثر کرتی ہیں، اور پھر جب یہ اثر کرنے لگ جاتی ہیں پھر یہ ہمارے سامنے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں میرے بھائی؟ یہ بیماریاں ہمارے رویوں سے آتی ہیں۔ جو رویہ میں اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں، جو رویہ میں اپنے والدین کے ساتھ رکھتا ہوں، جو رویہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھتا ہوں، جو رویہ میں معاشرے کے اندر پیش کرتا ہوں، یہ اس رویے کا نتیجہ ہے کہ یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سینے کے اندر، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں یہ ان بیماریوں کا علاج ہے۔ تو لہٰذا دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج ہے، اور ظاہری طور پر بھی بیماریوں کا علاج ہے، ظاہری طور پر بھی، اس جسمانی طور پر بھی یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن وہ علاج پتہ ہے کیسے ہے؟ آج ہم کہتے ہیں شہد جو ہے وہ علاج ہے، ہم کہتے ہیں شہد شفا ہے، ہم کہتے ہیں جناب دوائی جو ہے وہ اس کے اندر شفا اللہ رب العزت رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کلونجی اس کے اندر شفا ہے، یہ ساری چیزیں شفا ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم جیبوں میں ڈال کر کے رکھ لیں، اپنے گلوں کے ساتھ باندھ لیں، اپنے بازوؤں میں باندھ لیں، اپنی کمروں کے ساتھ باندھ لیں، تو میرے بھائی شفا نہیں ہونی ہے، اس کے ساتھ شفا نہیں ہونی ہے۔ شفا کب ہوگی؟ جب میں دوائی کھاؤں گا، شہد میں کھاؤں گا، کلونجی کو استعمال کروں گا، ان چیزوں کو استعمال کرنے سے شفا ملے گی۔ یہ اپنے پاس رکھنے سے، اپنے ٹیبل پر رکھنے سے، اپنے بیڈ کے ساتھ رکھنے سے، اپنے گھر میں رکھنے سے میرے بھائی شفا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی یہ قرآن کریم، اس کو بھی اپنے گھر میں سجانے سے شفا نہیں ہوتی ہے، مسجد میں سجانے سے شفا نہیں ہوتی ہے، جیب میں رکھنے سے شفا نہیں ہوتی ہے، گلے میں باندھنے سے شفا نہیں ہوتی ہے، میرے بھائی کمر کے ساتھ باندھنے سے شفا نہیں ہے، اس کی شفا بھی اس کے پڑھنے سے آتی ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے ایک قرآن کریم کے حوالے سے جو بات میں کر رہا ہوں شفا کے حوالے سے، تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے۔ عام طور پر ہمیں اگر قرآن کریم کی باتیں اس پر یقین ہونا چاہیے،
ہمیں احادیث مبارکہ جو ہے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی تجربات بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے تجربات بیان نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر آج کل کی سائنس کے تجربات جب تک بیان نہیں کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بات نہیں بیٹھتی ہے، جبکہ ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن کی بات بیٹھنی چاہیے، قرآن اللہ رب العزت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی یہاں پہ ایک تجربہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک جاپان کا ایک ڈاکٹر ہے، اور اس نے ایک سرچ کی ہے، اور وہ سرچ پتہ ہے اس نے کیا کی ہے؟ اس نے سرچ یہ کی کہ اس نے ایک سائڈ پر پانی رکھا، اور پانی رکھ کر کے اس کے ساتھ اس نے مختلف قسم کی، کبھی اس نے گانے بجانے لگائے ہیں، کبھی اس نے نعتیں لگائی ہیں، کبھی اس نے شعر و شاعری لگائی ہے، کبھی اس نے کچھ لگایا کبھی کچھ لگایا، اور اسی طریقے سے ایک موقع پر اس نے قرآن بھی لگایا۔ اس نے یہ سرچ کی ہے کہ ان کے پڑھنے سے، ان کی آوازوں سے اس پانی کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے۔ یہ اس نے پریکٹس کی ہے، یہ اس نے جو ہے وہ ایک جانچ کی ہے، لیبارٹری کے اندر ایک قسم کا ٹیسٹ اس نے کیا ہے، اور اس ٹیسٹ کا نتیجہ کیا آیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب پانی کے اندر مختلف قسم کے وٹامنز جو بنتے ہیں وہ بنے ہیں، ہر ایک کے اعتبار سے بنے ہیں، کسی کے اعتبار سے گندے بنے ہیں، کسی کے اعتبار سے اچھے بنے ہیں، اور کسی کے اعتبار سے کیسے۔ پھر وہ یہ بات کہتا ہے کہ ساتھ میں اس پانی کے اندر تصویریں بھی بنی ہیں، بہت خوبصورت تصویریں بھی بنی ہیں اور بری تصویریں بھی بنی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جتنے اچھے اس کے اندر وٹامنز آئے ہیں اس پانی کے اندر، اور جتنے اچھی طاقت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے پانی کے اندر، جتنی اچھی شفا کے جو ہے وٹامنز اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے اعتبار سے پیدا نہیں ہوئے۔ صرف قرآن پڑھنے سے پانی کے اندر ایک نئی نئی اور اچھی اچھی شکلیں بھی بنی ہیں، اور اچھے اچھے اس کے اوپر وٹامنز بھی اس کے اندر بنے ہیں، شفا کی چیزیں بھی اس کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ایک انگریز ڈاکٹر جو ہے وہ تحقیق کر کے، وہ ریسرچ کر کے، وہ سپلیمنٹ کر کے وہ آج ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ میرے بھائی عام طور پر یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا 5 فٹ 6 فٹ کا جو جسم ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ پانی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ پانی ہے۔ انسانی جسم کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ 3% پانی ہے، اور 1% گوشت اور ہڈیاں اور باقی سارا سامان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، لیکن 3% اس کے اندر پانی ہے۔ اور جب یہ پانی خود قرآن کو پڑھے گا تو میرے بھائی کیا اثر پیدا ہوگا؟ اس جسم کے اندر بیماریاں ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب یہ قرآن خود پڑھے گا یا پھر یہ قرآن پیچھے کھڑا ہو کر کے سنے گا، تو اس کے جسم کے اندر کتنے اچھے اثرات پیدا ہو جائیں گے، اس کے جسم میں کتنے اچھے وٹامنز آ جائیں گے، اس کے جسم کے اندر کتنی مدافعاتی نظام جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، سسٹم جو ہے وہ قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، پاورفل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی شفا ہے کہ جب ہم اس قرآن کو خود پڑھتے ہیں، خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو میرے بھائی اس قرآن کے اندر شفا ہے، اور پھر یہ ہمارے دلوں کی شفا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہماری دلوں کی بیماریاں، ہمارے دلوں کے خدشات، ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے شبہات، شکوک، اور اسی طریقے سے مغالطات، اور اسی طریقے سے شک و شبہ، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا ہے، اور پھر یہ قرآن بندے کو عزت بھی دیتا ہے۔ آج دنیا میں بندے کو عزت چاہیے، یہی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بندے کو آج دنیا میں عزت بھی چاہیے، یہ قرآن عزت بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کرنے سے پہلے چند ایک باتیں اور بیان کر دی کہ یہ ہمارے سامنے ہمارے بچے جو قرآن کریم حفظ کرنے والے ہیں،
یا قرآن کریم حفظ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آگے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، ان کی آکڑ سماتی نہیں ہے، ان کا پیر زمین پر آتا نہیں ہے، میرے بھائی وہ بھی پیچھے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کو آگے پیش کیا جائے۔ جب قبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو اکٹھا دفنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو آگے کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ، یہ کون ہے جو اللہ والے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو، فرمایا یہ اہل قرآن ہیں، قرآن والے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے، یہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر ایک مرتبہ ایک غلام کو گورنر بنا دیا مکہ مکرمہ کا، تو انہوں نے لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض بجائے اعتراض تھا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ایک غلام کو ہمارے اوپر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، ایک غلام کو ہمارے اوپر حاکم مقرر کر دیا ہے، گورنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے دلیل پتہ کیا دی ہے، انہوں نے کہا لِأَنَّهُ قَارٍ لِكِتَابِ اللَّهِ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے، میں نے اس لیے اس کو یہاں پر یہ منصب دیا، یہ کرسی دیا، یہ مقام دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی دلیل میں پیش کیا اور فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تو وہ آج در در بھٹک رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کے۔ دیکھیں قاری قرآن کو، قرآن پڑھنے والا اگر غلام بھی ہے تو اس کو گورنری ملتی ہے، اور گورنری بھی کس کی؟ مکہ جیسے شہر کی گورنری ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد نہیں ہے، یہ مکہ جیسے شہر کی ایک غلام کو گورنری ملی ہے، حکومت ملی ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے۔ میرے بھائی میرے اور آپ کے بچے اگر قرآن کے قاری بن جائیں تو اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن عزت دیتا ہے، یہ دین عزت دیتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن اندر داخل نہیں ہوتا ہے، یہ دل میں نہیں جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد میں وہ بچہ دیں گے جو بچہ ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے، مسجد و مدرسے میں وہ بچہ دیں گے جس کی اندر سے صلاحیتیں کمزور ہیں، جس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، وہ بچے ہم اللہ کو دیں گے۔ میرے بھائی اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کریں گے، اگر میں ان بچوں کو امانت بنا کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں، فی سبیل اللہ کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے بھائی وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، یہ مسجدیں یہ مدرسے وہ آباد بھی کرے گا، اللہ عزت بھی دے گا، مقام بھی دے گا، مرتبہ بھی دے گا۔ میرے بھائی ہم یہ سوچتے ہیں اگر ذہین بچہ ہے تو ہم ذہین بچوں کو کہاں پر دیں؟ ذہین بچہ ہے تو ہم ذہین بچے کو ہم کہاں پر لائیں؟ ہم یونیورسٹی میں لائیں، کالج میں لائیں۔ میرے بھائی اگر ہمارا ذہین بچہ ہے، آج مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی جل رہی ہے، مسجد اقصی سے آوازیں آ رہی ہیں، آج مسجد اقصی رو رہی ہے، آج مسجد اقصی ہم سے کچھ مانگ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تیاری نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے قبول ہی نہیں کیا ہے، ہم نے یہ یقین ہی نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو یہ مقام عطا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی وہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا،
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آج بھی اگر ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت میرے بچے کو بھی فاتح قدس بنا سکتا ہے. بیت المقدس اس کے ہاتھ سے فتح ہو سکتا ہے. اسلام کی نشت ثانیہ ہو سکتی ہے. اسلام کو کوئی فائدہ میرے بچوں سے ہو سکتا ہے. میرے بھائی غریب بچے، یتیم بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے. میرے بھائی یتیم بچے انہوں نے اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر کے کیا کیا کچھ نہیں کر دیا ہے. اس دنیا کے اندر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ قرآن ہم سے مانگتا ہے کچھ. ہم قبول تو کر لیں، ہم اپنے بچوں کو اس کے حوالے تو کر دیں، اللہ کی سپرد تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں دے گا. لیکن یہ قرآن ہمارے اندر نہیں جا رہا ہے. ہمارا اندر مسلمان، ہمارے اندر ایمانداری جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے. لہذا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن جیسے بہت کچھ اور دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اسی طریقے سے اس قرآن کے اندر اور بہت ساری خیریں موجود ہیں. یہ قرآن رحمت بھی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی یہ قرآن عزت بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے، مرتبہ بھی دیتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست و احباب اور بھی ہیں، میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا ہے سنایا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.